ایک سوال یہ ارشاد فرمایا ہے تحریر میں کہ تعویذ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھو بھائی، بہت آسان سی بات ہے۔ تعویذ میں اگر شرکیہ جملے ہیں، کفر کے جملے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، ہم اس کو لکھنا بھی حرام سمجھتے ہیں، پہننا بھی حرام سمجھتے ہیں، کوئی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور اگر اس میں خدا کا کلام ہے، آیات ہیں، تسبیحات ہیں، یہ چیزیں تو جائز ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی یہی معیار تھا، اسی معیار پہ رہنا چاہیے۔ طبقات کبریٰ اس میں کیا آیا ہے؟ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی سنن کبریٰ میں ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہا کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، تو فرماتی ہیں میں لیٹی ہوئی تھی، ایک عورت تھی، وہ عیسائی تھی اور مجھ پہ دم کر رہی تھی، تو میرے والد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے میری عیادت کے لیے، تو فرمایا کہ دیکھو میری بیٹی پہ کوئی ایسا جملہ نہ پڑھنا جس میں شرک ہو، باقی جو تم چاہو سو پڑھو۔ یہ ہے وسعت ظرفی، یہ ہے ہر بات پہ اعتراض نہ کرنا، یہ بات ہے لمٹس کا مقرر کر دینا، یہ بات ہے نرمی سے اپنی بات کو سمجھا دینا۔ یہ نہیں کہا عیسائی ہو اٹھو، تم کیا جانتی ہو، تمہیں کیا پتہ ہے، ولی کچھ نہیں۔ فرمایا میری بیٹی پہ دم کرو لیکن شرک اور کفر۔ اسی طرح تعویذ درست ہے، پوری امت اس کی قائل رہی ہے، ہمیشہ پہنتے ہی چلے آئے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے دم کرنے کو ترجیح دی ہے کہ بجائے تعویذ کے۔ شیخ کے ہاں اگر ہم غلط نہیں کہہ رہے ہوں تو اس کی اصلاح ہونی چاہیے، ضرور آپ ضرور بتائیں۔ اور شیخ کے ہاں 3 درجے ہیں، شیخ رحمہ اللہ سب سے افضل قرار دیتے ہیں اپنے آپ پہ پڑھ کے خود ہی پھونک لینا، اگر یہ نہ ہو سکے تو کوئی اور دم کر دے، وہ کہتے ہیں یہ بھی ثابت۔ تیسری چیز تعویذ لکھنے کے درجے میں اگر کفر اور شرک کے جملے ہوں نہ ہوں تو شیخ بھی قائل ہے، اسی سے اعتدال کی راہ پہ رہنا چاہیے۔ اور جو یہ کہتا ہے کہ یہ شرک ہے، کفر ہے، ایسی چیزیں، اسے اس کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے، بس یہ سمجھ کے کہ ممکن ہے اس کے پاس دلیل ہو، اور ممکن ہے جس جذبے سے وہ کہہ رہا ہے اللہ کے ہاں اس کے لیے، تو نہ اسے اس پہ اصرار کرنا چاہیے، نہ اسے اس سے ٹکراؤ لینا چاہیے۔ بس ایک مسلک ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، اللہ نے فرمایا ہم نے ہر ایک گروہ کو چلنے کے لیے راہ دی ہے۔